حضرت محمد بن یعقوب خراسانی سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں اپنے شہر سے سیاحت کے ارادے سے نکلا اور بیت المقدس جا پہنچا اور بنی اسرائیل کے ایک غار میں بہت دنوں تک عبادت میں مشغول رہا۔ اس عرصے میں نہ کچھ کھایا نہ پیا، یہاں تک کہ موت کے قریب پہنچ گیا۔ اس حالت میں نے دو راہیوں کو سیر کرتے دیکھا، ان کے بال پریشان اور گرد آلود تھے۔ میں ان کے پاس گیا، انہوں نے سلام کیا اور پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ تم کہاں ہو؟ ان راہیوں نے کہا ہاں، ہم اللہ کے ملک میں اس کے سامنے ہیں۔ میں اپنے نفس کی طرف متوجہ ہوا اور اسے ملامت کرنے لگا اور کہا کہ یہ دونوں راہب باوجود غیر مسلم ہونے کے توکل پر قائم ہیں اور تو مسلمان ہوتے ہوئے تو توکل پر قائم نہیں رہ سکتا۔ پھر میں نے ان سے کہا کیا تم مجھے اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے سکتے ہو؟ انہوں نے کہا بہتر ہے۔ چنانچہ ہم تینوں چلے۔ جب شام ہوئی تو وہ دونوں راہب اپنے معبود کی عبادت کرنے لگے اور میں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تیمم کیا۔ وہ مجھے مٹی سے تیمم کرتے دیکھ کر مسکرائے۔ جب اپنی نماز پڑھ چکے تو ان میں سے ایک نے اپنے ہاتھ سے زمین کھودی تو موتی کی طرح چمکتا ہوا صاف شفاف پانی وہاں سے نکلا۔ میں حیران رہ گیا اور پھر دیکھا تو ان کے دائیں جانب کھانا تیار رکھا ہوا تھا۔ اس سے اور تعجب ہوا۔ انہوں نے مجھ سے کہا تجھے کیا ہوا ہے جو حیران ہے؟ آگے بڑھو اور اسے کھاؤ جو حلال روزی ہے، اور یہ ٹھنڈا پانی پیو اور اللہ کریم کی عبادت کر۔ میں آگے بڑھا اور سب نے مل کر کھانا کھایا اور پانی پیا۔ پھر نماز کے واسطے میں نے وضو کیا اور نماز ادا کی۔ صبح ہوئی اور ہم تینوں سفر کے لیے تیار ہوئے اور شام تک چلتے رہے۔ جب شام ہوئی تو ایک جگہ ٹھہرے۔ ایک راہب نے ہم سے ذرا دور نماز پڑھ کے چپکے سے دعا کی اور پھر اپنے ہاتھ سے زمین کھودی تو پانی کا چشمہ ویسا ہی نکل آیا جیسا کل اس کے ساتھی نے کھودا تھا، اور اس کے پہلو میں کھانا بھی رکھا تھا۔ اس راہب نے مجھ سے کہا آگے بڑھ کر کچھ کھاؤ پیو اور اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ چنانچہ ہم نے کھا پی کے نماز کے واسطے وضو کیا اور بعد ازاں دیکھا تو پانی زمین میں اس طرح چلا گیا تھا جیسے یہاں تھا ہی نہیں۔ جب تیسری شب آئی تو انہوں نے کہا اے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رات تیری ہے اور آج تیری باری ہے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے ان کے اس سوال سے بہت شرم آئی اور دل پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ میں نے ان سے کہا انشاءاللہ اللہ اچھا ہی ہوگا۔ پھر ان سے ہٹ کر ایک طرف گیا اور 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا اے میرے مولا، اے میرے مالک، تو جانتا ہے کہ میرے گناہ بہت ہیں جس کی وجہ سے تیرے نزدیک میرا رتبہ کچھ بھی نہیں ہے، میرا منہ اس قابل ہے، لیکن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگتا ہوں کہ مجھے ان لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ کیا جائے۔ جب میں دعا سے فارغ ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک چشمہ جاری ہے اور میرے پہلو میں کھانا رکھا ہوا ہے۔ میں نے ان سے کہا آگے بڑھو اور کھانا کھاؤ۔ چنانچہ وہ آگے بڑھے اور ہم تینوں نے کھانا کھایا، پانی پیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اور اس حالت میں جب میری دوسری باری آئی پھر میں نے پہلے ہی کی طرح اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے چشمہ جاری ہوا اور کھانا بھی مہیا ہوا۔ جب تیسری باری آئی اور میں نے اس طرح دعا کی تو 2 آدمیوں کا کھانا میسر آیا۔ میرا دل ٹوٹ گیا۔ انہوں نے کہا اے محمدی، یہ حادثہ کیوں کر ہوا؟ تم اپنے کھانے اور پانی میں کمی نہیں دیکھتے ہو؟ میں نے کہا تمہیں معلوم نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور ہم اس کے حکم اور ارادے کے آگے سر تسلیم خم کرنے پر مجبور ہیں۔ ہمارا دین یہ چاہتا ہے کہ کبھی تکلیف ہو، کبھی راحت، کبھی سختی ہو، کبھی آرام، تاکہ ہمارے صبر کی آزمائش ہو جائے۔ انہوں نے کہا اے محمدی،
تم نے سچ کہا، وہ بڑا رب ہے اور تمہارا دین اچھا ہے۔ اپنا ہاتھ بڑھاؤ تاکہ ہم کلمہ شہادت پڑھیں۔ ان دونوں راہیوں نے کلمہ شہادت پڑھا اور کہا دین اسلام حق ہے اور اس کے سوا سب باطل ہیں۔ میں نے ان سے کہا اے بھائیو، کیا تم کسی شہر میں چلو گے تاکہ جمعے کے اجتماع میں شریک ہو، کیونکہ جمعہ حج مساکین ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا یہ اونچی رائے ہے اور اچھا فعل ہے۔ جب ہم اس ارادے سے چلے تو سامنے ایک عمارت نظر آئی۔ اندھیری رات تھی، غور سے دیکھا تو ہم بیت المقدس میں تھے۔ ہم اس میں داخل ہو گئے اور ایک عرصہ تک اس میں رہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔ ہمارا رزق ایسی جگہ سے ہمیں ملتا تھا جس کا گمان بھی نہ ہوتا تھا، حتیٰ کہ میرے دونوں ساتھی رحلت کر گئے۔